میں دنیا میں کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں. میری دنیا کیول اسلام ہے. میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کیول اس لیے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یدی اسلام کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پوری دھرتی ختم ہوگی, اور اس کی گواہی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیول اور کیول قرآن کو پڑھنا پڑے گا. کہ دنیا میں 500 کروڑ کافر ہیں اور ہم ہر کافر کا قتل کریں گے, کیونکہ ان کی قرآن نے انہیں یہی آدیش دیا ہے. ہمیں ہندی کی قرآن بھی پراپت ہے, اپلبدھ ہے, آج انگریزی کی بھی مل گئی ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں ہاں قرآن شریف ساری دنیا میں اگر اس گرنتھ کو پہنچایا جائے, اور پہنچانا چاہیے. میں تو مسلمانوں سے ایک ضرور بات کہوں گا کہ آپ لوگ ایک چیز کا دھیان دیں. آپ کے پڑوس میں جس بھی بھاشا کو جاننے والا ویکتی رہتا ہو, جس بھی بھاشا کو, کوشش کیجئے کہ آپ اس قرآن جیسے پوتر گرنتھ کو اس کی بھاشا میں پہنچائیے. اور میری سمجھ میں ساری دنیا میں ایک قرآن پہنچے گا تو ساری دنیا میں شانتی ہوگی, ساری دنیا میں امن ہوگا, اور ساری دنیا میں ایسے ہی اتنے پریمیوں کے بیچ میں شنکراچاریہ کو پہنچنے میں اور بولنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, سنکوچ نہیں ہوگا. آپ لوگ بھی نڈر ہو جائیے, آپ لوگ بھی سنکوچ چھوڑیے. ہم جانتے ہیں کبھی کبھی سنکوچ میں, کبھی کبھی اس دیش کے کچھ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی الٹی سیدھی یوجناؤں میں ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے. ہم ہاتھ پسارے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آئے ہیں, ہم آپ کو گلے سے لگا رہے ہیں, لگاتے ہیں, دل بھی ملائیں گے, گلا بھی ملائیں گے, اور ضرورت پڑ گئی تو آپ لوگوں کے لیے دل کٹانے کی اور سر کٹانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسلام کے لیے شنکراچاریہ آپ کا ساتھ دے گا. کیونکہ شنکراچاریہ جانتے ہیں اسلام دھوکہ نہیں ہے, شنکراچاریہ جانتے ہیں اسلام بربادی کا راستہ نہیں ہے. آپ کو کیا گالی لگ رہی ہے کافر؟ گالی نہیں نا. کافر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا. انگلش میں بولیں گے نان مسلم, اس میں برا لگنے کی بات کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے نا. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے, کاٹ دیا جائے, اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے, اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے, کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے, الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا, کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے, مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے, بہت کتاب لکھتے ہیں اسلام کے خلاف, بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے, قرآن مجید کی آیت اٹھاتے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ, پس منظر کے خلاف لکھتے, اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے وہ سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو, آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے, ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو, لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی, ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی, یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں, 4 مہینے کی مہلت, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی, آپ نے صلح کو توڑی, 4 مہینے کا وقفہ, سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں, جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے, مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو, ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں, سپاہ سالار,
وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ, وہ کہیں گا ڈرو مت, لڑو مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے, اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو, اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت, ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے. اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے, جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے, وہ آپ کو قتل کرنا ہے, قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں, قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے ہیں آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے, لڑنے کے کتنے شلوک ہے, تو وہ ہندو مجھ سے کہتا جہاد ہے. کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یدھ ہے. سنیے میری بات, دھرم یدھ ہے برابر. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یدھ ہے کیا ہے؟ باطل کے خلاف ہے. وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھا مہابھارت میں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لکھا ہے. کس کا قتل کرو؟ جو دھرم کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا, دھرم یدھ مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا. تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا مہابھارت میں, وہی لکھا ہے قرآن میں. اور بھگوت گیتا, بھگوت گیتا جانتے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا. شری کرشن ارجن کو صلاح دیتے ہیں. اب جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شلوکا نمبر 42, 43, 44, 45, اس کے اندر ارجن کہتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواس اور کورواس. پانڈواس 5 بھائی, کورواس 100 بھائی. ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کروں. اس کے فوراً بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے, کیا کہتے؟ اے ارجن تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے؟ تو نپنسک کیسا ہو گیا؟ امپورٹنٹ. شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں؟ امپورٹنٹ, نپنسک. کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن ارجن سے. بزدل کب سے ہو گئے؟ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا. پھر بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 31, 32 اور 33 میں کہتے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا. اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتا پائیں گے نہیں. شتریہ وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے, اعتراض کرتے, اسلام کے دشمن کرٹکس, ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہد جنگ کے میدان میں جاتا ہے, اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہد جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر لوگ بولتے کیسا مذہب ہے, لڑنے پہ قتل کرنے پہ جنت جائیں گا, غلط مذہب ہے. لیکن بھگوت گیتا پڑھیں گے بھاگ نمبر 2 منترا نمبر 37 37 شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, اے ارجن اٹھ کے لڑ. اگر تیرا قتل ہو جائے گا تو سرگ میں جائے گا, اگر زندہ واپس لوٹے گا تو اسے دنیا کی دولت ملے گی. ہو بہو جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری میں, وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہے. تو ارون شوری جب تنقید کرتا ہے قرآن کے بارے میں, اس نے خود اپنی بھگوت گیتا پڑھا ہی نہیں. ارون شوری نے مہابھارت بھی شاید نہیں پڑھا. اگر مہابھارت اور بھگوت گیتا پڑھا ہوتا تو قرآن میں مسٹیک نکالتا ہی نہیں. اب سمجھ رہے جو یہ مسٹیک نہیں نکال رہا, میں نے کب کا آپ نکال رہے بھائی, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ غلط فہمی ہے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا قتل کرو. یہ کہاں نہیں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے جنگ کے میدان میں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے کافر کو کبھی مارو, تو اتنے مسلمان آپ کو چھوڑتے تھے کیا؟ چھوڑتے تھوڑی تھے. یہ غلط فہمی ہے, آپ سمجھے نا؟ تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو. ایسا نہیں. یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لیے آ رہے, آپ کو مارنے کے لیے آ رہے, تو آپ ان کو مارو. یہ ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.